औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आज आपकी खिदमत में जो अमल लेकर आया हूँ, ये अमल किसी से अगर आपने बात मनवानी हो, अगर आपका कोई जायज़ मकसद है, आपका कोई जायज़ काम है और आप चाहते हैं कि जिस बंदे या बंदी से ये काम है वो आपका रिश्तेदार है, मियाँ बीवी का मसला है, माँ बाप हैं, माँ बाप बच्चों से कोई बात मनवाना चाहें, कोई रिश्तेदार है, कोई कोलीग्स हैं, कोई ऑफिसर है, किसी जगह आप जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, किसी से कोई हेल्प चाहिए आपको और आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुन ले, आपकी बात मान ले, या आप किसी को ताबे करना चाहें। ताबे इस तरह कि जैसा आप चाहो वैसा वो करे, लेकिन जायज़ मकसद हो, जैसा आप चाहें वैसा ही करे और वैसा ही हो, लेकिन मकसद जायज़ हो। तो आप इस अमल को एक बार करके देखिएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर कोई इंसान आपसे दूर भी हुआ और आप फ़ोन पे बात करना चाहें और अपनी कोई डिमांड रखना चाहें, तब भी आप ये अमल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह जो फ़ोन सुनने वाला शख्स होगा, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, दूसरे शहर में हो या दूसरे मुल्क में बैठा है, वो भी आपकी बात सुनेगा, मानेगा। अमल बताने से पहले आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि पिछली 5-6 वीडियो में आप मुझे देख रहे हैं, इससे पहले मुझे लोग नहीं जानते, बाय नेम जानते हैं और मुझे यूट्यूब पर आपको पता है 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर लोग मिलने के लिए बोलते थे, अक्सर लोग मिलने के लिए कहते थे, फोर्स करते थे, कुछ लोगों से मुलाकात भी होती थी, लेकिन कोई प्रॉपर जगह नहीं थी, कोई प्रॉपर टाइम नहीं था, कोई दिन नहीं था। तो वो मैंने पिछले 5-6 वीडियो में आपको बताना शुरू किया है, आज फिर बता देता हूँ जिन मेरे भाई बहनों को अभी तक नहीं पता, क्योंकि जाहिर सी बात है हर वीडियो हर बंदा या बंदी नहीं दिखती। तो लाहौर में, ठीक है, जो लाहौर में रहेंगे तो उनके लिए तो बहुत आसानी है, LDA एवेन्यू 1, क्योंकि लाहौर में LDA के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, तो LDA 1 रायवेंड रोड पे, ठीक है, ठोकर से आप आएंगे तो रायवेंड रोड पे, या रायवेंड से आ रहे हैं तो रायवेंड रोड लाहौर में इजी है, आसान है, मुश्किल नहीं है। तो जब आप रायवेंड रोड पे आएँ तो LDA एवेन्यू 1 पे आ जाएँ, वहाँ पे ब्लॉक होगा बी फॉर बॉल और हाउस नंबर 142A, ये एड्रेस है। मुलाकात का जो दिन होगा वो जुमेरात और जुमा, जो टाइमिंग होगी जुमेरात को नमाज ज़ोहर से लेकर मगरिब की नमाज तक मैं आपसे मिल सकता हूँ, अवेलेबल हूँगा। इसी तरह जुमे वाले दिन जुमे की नमाज से लेकर इशा की नमाज मगरिब की नमाज तक मैं उधर अवेलेबल हूँगा। अगर कोई थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो वो कवर हो जाएगा। तो आप जुमेरात या जुमे इन टाइमिंग में अगर मिलना चाहेंगे, कोई भी आपका रूहानी मसला है तो, लेकिन जायज़ होना चाहिए, तो आप आ सकते हैं। जो मेरी बहनें, बच्चियाँ, औरतें आना चाहें वो अकेली ना आएँ, किसी को साथ लेके आएँ, चाहे वो भाई हो, बहन हो, कज़न हो, बाप हो, माँ हो, खामंद हो, कोई भी हो, चाहे बेटा अगर जवान है तो बेटे को ले आएँ, लेकिन अकेले ना आएँ। मुनासिब नहीं लगता अकेले आना आपका। तो आप मिलना चाहें तो ज़रूर मुलाकात कर सकते हैं। मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा इंसान हूँ जो सीधी बात करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग है, लेकिन बात सीधी करता हूँ, क्योंकि मेरे उस्ताद ने जो मुझे सिखाया वो ये था कि अपने आप को चेंज नहीं करना, अपना रूप नहीं चेंज करना, कि मैं दुनिया के सामने कुछ और हूँ और हकीकत में कुछ और हूँ। तो सिंपल सी बात है, मेरी सबसे बड़ी ना मिलने की वजह यही थी कि लोग आजकल देखते हैं कि उसके हाथों में कितनी मुंदरियाँ हैं, कितनी अंगूठियाँ पहनी हुई हैं। आजकल जो आपको पीर फकीर नज़र आएंगे, लबादा किस तरह का पहना हुआ है, बाल कितने लंबे हैं। मैं इस तरह का नहीं हूँ, मैं सीधी सी बात करता हूँ कि जैसे आप कुछ लोग डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ LLB कर रहे हैं और डिपार्टमेंट है, IT है, कुछ भी, तो आप भी तालीम हासिल करते हैं। तालीम का आपकी शख्सियत के साथ कोई तल्लक नहीं होता, निखारती ज़रूर है शख्सियत को। इसी तरह मैं है, मुझे भी 16 साल होने वाले हैं इस फील्ड में, लेकिन मेरे उस्ताद ने सबसे पहले मुझसे एक बात पूछी थी कि आप आमिल बनना चाहते हैं या अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा था मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो मैं इसलिए ख़ुद को आमिल नहीं कहता। अमल तो बहुत सारे मुझे भी पता है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं,
لیکن میں جائز کام کرتا ہوں، جائز کام کے لیے، بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. شاید اللہ کو یہی میری ادا پسند آ جائے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. تو میں اسی طرح کا ہوں. میں پینٹ شرٹ بھی پہن لیتا ہوں، شلوار قمیض بھی پہنتا ہوں. اپنے خلیے کو دوسروں کے لیے میں چینج نہیں کرتا، میں ایسا ہوں. تو جس کو میں پسند نہیں، شکل نہ پسند آئے، میرے کام نہ پسند آئیں، ان کی مرضی. جن کو پسند آئیں گے وہ میری شکل سے نہیں، میرے کاموں سے مجھے یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ کسی بھی کام کے لیے اپنے ظاہری اور باطن میں فرق نہ رکھیں. جو آپ ہیں وہی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ دکھاوا کچھ اور کریں اور اندر سے کچھ اور ہوں. میں ایک گنہگار انسان ہوں، بس اللہ کے ساتھ لو ہے. اللہ کی رحمت پہ بڑا یقین کرتا ہوں. کوئی بھی مشکل میرے پہ کبھی آ جائے تو یقین کرے، مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے گا. اور الحمدللہ اللہ مجھے اس مشکل سے نکالتا ہے. کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری آ جائے تو اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے. بس آپ بھی اللہ کے ساتھ لو لگا لیں، اللہ پہ یقین کر لیں، اللہ کی رحمت پہ یقین کر لیں. اللہ کا بھیجا ہوا ایک معجزہ جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں، اس پہ یقین کر لیں. اس کی ہر حرف پر، ہر آیت پہ، ہر سورہ پہ یقین کر لیں تو آپ کی زندگی بھی آسان ہو سکتی ہے. عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، سچے دل سے، پورے یقین سے عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. ایک بار آزما کے دیکھیے گا. میں نے جیسا پہلے بتایا کہ قرآن پاک خود ایک معجزہ ہے، تو اس کی ہر سورہ، ہر آیت، ہر حرف معجزے سے کم نہیں ہے. تو آپ کو بھی ضرور معجزہ نظر آئے گا. اگر آپ کسی سے بات منوانا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ کو رشتہ مانگنے جاتے ہیں اپنے بچے کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اور آپ کو ڈر ہے کہ یہ انسان کبھی نہ کر دے، تب بھی عمل کر سکتے ہیں. کہیں نوکری کے لیے جاتے ہیں، کسی ہیلپ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، کسی سے ملنا چاہ رہے ہیں، کوئی کولیگ ہے، کوئی آفیسر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ ڈیمانڈ رکھوں گا تو مجھ سے بولنا نہ شروع کر دے، تو اس عمل کو ایک بار کر لیں اور آپ معجزہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ جو انسان پتھر دل ہے، اس پر اثر نہیں ہوتا کسی چیز کا، وہ آپ کی ہر بات سنے گا، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کرے گا. وہ انسان آپ کے تابع ہو جائے گا انشاءاللہ. عمل اس طرح کرنا ہے کہ اگر آپ نے اس بندے سے یا بندی سے ملنے کے لیے جانا ہے تو آپ گھر بیٹھ کے 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیں. سپارہ نمبر 30 میں سورہ قریش چھوٹی سی سورہ ہے، اول آخر 7 مرتبہ دروشی پڑھیں. پڑھنے کے بعد تصور میں اس کے تصور یقینی کر لیں. اگر تصور نہیں ہو رہا، تصویر ہے تو تصویر پہ دم کر دیں، اور پھر گھر سے نکلیں اس سے ملنے کے لیے. اور رستے میں بھی آپ نے سورہ قریش کی تلاوت کرتے جانا ہے. اب جب اس کے پاس جائیں، اس کے تصور میں یا اس کے اوپر پھونک مار دیں اور اس کے بعد اپنی بات کہیں. انشاءاللہ جیسا آپ کہیں گے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا. اسی طرح اگر آپ کسی سے فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ملاقات نہیں ہے، صرف فون پہ ہی بات کرنی ہے، تو آپ یہ پہلے عمل کر لیں اسی طرح، اور اس کے بعد اسے فون کریں. انشاءاللہ آپ معجزہ دیکھیں گے کہ اس کا رویہ بالکل بدلا ہوگا، آپ سے بالکل ڈیفرنٹ ہوگا وہ، اور آپ کی ہر بات سنے گا، مانے گا، آپ کے تابع ہو جائے گا. اس عمل کو آپ بار بار کر سکتے ہیں. جیسا کہ آج کل ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں جی ماں باپ ہماری پسند کی شادی کے لیے نہیں مان رہے، ذات کا مسئلہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے. تو آپ عمل کر سکتے ہیں ماں باپ کو منانے کے لیے. جتنا حق لڑکے کو ہے پسند کی شادی کے لیے، اتنا ہی حق لڑکی کو بھی ہے پسند کی شادی کے لیے. اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں. تو آپ اپنے ماں باپ کو منانے کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو، ناراض دوست کو منانے کے لیے عمل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. دعا کے بارے میں ایک بات پہلے بھی ایک بار کبھی کسی ویڈیو میں کہی تھی، دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ یقین کریں اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے نا کہ دعا کی کتنی ویلیو ہے، تو آپ 16 گھنٹے، 18 گھنٹے، 12 گھنٹے کام کرنا چھوڑ دیں اور صرف دعا کریں. جس انسان کو دعا کا پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، یہ کتنی بڑی ہمارے لیے نعمت ہے دعا، تو آپ کام چھوڑیں، اس سے دعا ہی کیا کریں. تو آپ سب سے کہوں گا کہ جب بھی ٹائم ملے اللہ کے سامنے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں.
اور اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کے دعا کیا کریں۔ دنیا میں کوئی انسان آپ کی مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو مدد اللہ سے مانگیں۔ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اللہ کے حضور کھڑے کر لیں، اپنی جھولی کو پھیلا لیں۔ جو اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اے میرے اللہ، تجھے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے میرے اللہ، تیری بارگاہ میں یہ جو ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، جھولی پھیلائے کھڑے ہیں، اے میرے اللہ، ان کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، اپنی نعمتوں سے بھر دے، اپنے خزانوں سے اتنا دے دے کہ یہ جھولیاں کم پڑ جائیں۔ اے میرے اللہ، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر حق پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تو اپنے غیب کے خزانوں سے تھوڑا تھوڑا بھی دینا شروع کر دے گا تو ہم سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اے میرے اللہ، ہم بڑھ چکے ہیں، ہمارے دلوں میں دوسرے بہن بھائیوں کے لیے نفرت ہے۔ اے میرے اللہ، اس نفرت کو ختم کر دے۔ اے میرے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، جو بچے نافرمان ہو چکے ہیں ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار کر دے، جو بیوی اپنے خاوند کے کہنے میں نہیں ہے اور جو خاوند اپنی بیوی کی نہیں سنتا، اس کو ہر وقت ذلیل و خوار کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، یا اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے۔ اے میرے اللہ، تو بڑا غفور و رحیم ہے، تجھے اپنے غفور و رحیم ہونے کا واسطہ، اے میرے اللہ، ہم پر اپنا رحم فرما دے، اپنا کرم فرما دے۔ ہم گنہگار ہیں لیکن تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اے میرے اللہ، ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔